بلوچستان ایک بار پھر سے انڈر اٹیک ہے۔ بہت افسوسناک واقعات ہیں، بہت المناک واقعات ہیں میں کہوں گا، اور سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی اس سیکیورٹی کے اوپر جس کے اوپر پاکستان خود فخر کرتا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کی جو حکمت عملی رہی ہے اور ان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے روٹ آؤٹ کیا ہے، ویڈ آؤٹ کیا ہے دہشت گردوں کو گزشتہ کافی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج کے جو واقعات ہیں جس میں بلوچستان میں 12 شہروں میں بیک وقت حملے کیے گئے ہیں، اور کوئٹہ شہر خصوصاً میں آپ کو بتا دوں کہ کوئٹہ وہ شہر ہے جو کہ ہیویلی سیکیورٹائزڈ شہر ہے۔ کینٹ شہر کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور پورا شہر اگر ہم دیکھیں تو وہ 3-4 اطراف سے پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف سے رستہ نکلتا ہے مستونگ اور پھر آگے خوزدار اور کراچی کی طرف، اور وہی رستہ آگے جا کے سپلٹ بھی ہوتا ہے مستونگ کے بعد نوشکی دال بندین کی طرف، اور ایران افغانستان بارڈر کی طرف بھی رستے نکلتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے المیہ المناک جو واقعات دیکھے ہیں کوئٹہ کے حوالے سے، صبح یہ اٹیک سٹارٹ ہوا، اور سریاب روڈ، جناح ہاسپٹل اور یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں، پھر ہزار گنجی خصوصاً، ان علاقوں میں جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ہم نے دیکھی کہ ہر طرف عسکریت اور ملیٹنٹس، عسکریت پسند لوگ پہاڑوں سے اتر کے شہروں کے اندر گھس آئے، اور خصوصاً کوئٹہ شہر، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئٹہ تک نہیں ہے بات محدود، بات نوشکی تک بھی ہے، بات تال بندین تک بھی گئی ہے۔ اور سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ پاکستان جسے کلیم کرتا ہے کہ ہمارا بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایسٹ ہے اس شہر کے اندر، اور جو کہ ڈیپ سی پورٹ، اور جہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کہتا ہے کہ ہونے والی ہے، اور سی پیک کے لیے وہ ایک جول ہے، لیکن ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں۔ لیکن جو ہوا ہے آج وہ میں بتا دوں کہ وہاں پر بھی جو ملیٹنٹس ہیں شہروں کی گلی، جو گوادر شہر ہے اس کی گلیوں میں کوچوں میں گھومتے پھرتے رہے آزادی کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پر بھی چیک پوسٹوں کے اوپر حملے کیے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر پسنی، وہ بھی گوادر سے منسلک تھوڑی ہی دور مسافت پہ ایک اور شہر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی، وہاں پر بھی بندرگاہ ہے، اور اس طریقے سے تو بندرگاہ نہیں جس طریقے سے گوادر کی ہے لیکن ہے، اور وہاں پر بھی ملٹری کی بہت بڑی پریزنس ہے۔ لیکن وہاں پر بھی بہت جو ان کی جو چیک پوسٹ ہے اور ان کا پورا جو کیمپ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تومپ میں بھی حملے ہوئے ہیں، تربت میں بھی ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے خوزدار کے پاس بھی حملے ہوئے ہیں، اور خران سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کے آپ کہہ لیں کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 8:30 بجے کا ٹائم ہے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور 12 شہروں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ڈان کی خبر میں نے یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ کریڈیبل جانے والا میڈیا ہے، اس کے مطابق 67 جو ملیٹنٹس ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور لیکن دوسری طرف جو حکومت نے کلیم کیا ہے کہ اپنے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں، جو شام کو پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر داخلہ اور چیف منسٹر بلوچستان، ان کی مشترکہ پریس کانفرنس میڈیا ٹاک ہوئی ہے ایک چھوٹی سی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 10 سیکیورٹی کے اہلکار بھی جاں بحق ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی اس میڈیا ٹاک کے اندر تقریباً 36 سے 37 لوگ انہوں نے کلیم کی ہیں کہ اس کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ عرصے پہلے، بلکہ کچھ عرصے نہیں، کچھ دنوں پہلے میں چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کی میڈیا ٹاک سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ بلوچستان ایک دفعہ پھر سے بہت پیسفل ہونے جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو آپریشنز کیے گئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز،
آئی بی اوز، اس کے اندر ان کا کلیم تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو دہشت گرد ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان کو جہاں بھگ کیا گیا ہے، ان کی کافی بڑی تعداد کو بھی پکڑا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں اب تو جو صورتحال اور جو ویڈیوز جو کہ ہمارے میڈیا کے اوپر تو نہیں چل رہی، لیکن سوشل میڈیا اور جو بی ایل اے جنہوں نے یہ آج اٹیکس کیے ہیں اور انہوں نے اس پورے آپریشن کو ہیر آف ٹو کا اس کا آغاز کہا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ویڈیوز میں جگہ جگہ شہروں کے جو فوٹیجز دکھائی ہیں، اس کے مطابق تو لگتا یہ ہے کہ اب یہ ملیٹنٹس اپنے پہاڑوں میں، جن کو ہم تصور کرتے تھے کہ یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، لیکن اب تو یہ شہروں کے اندر باقاعدہ اترا ہے۔ اور کوئٹہ شہر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صوبائی دارالحکومت ہے اور بہت بڑا کینٹ ہے، یہاں پر ملٹری کی بہت بڑی پریزنس ہے۔ اور اگر آپ کوئٹہ میں اس قسم کی کارروائی ہو جاتی ہے، جس میں ایک نہیں کوئٹہ کے متعدد مقامات انڈر اٹیک آئے ہیں، باقاعدہ کہا جا رہا ہے یہ میں اس انفارمیشن کی طرف آپ کو ریفر کر رہا ہوں جو کہ سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف وہاں کے جرنلسٹ یا وہاں کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ نہ صرف قتل کیا گیا ہے، بلکہ مطلب سیکیورٹی کے اہلکاروں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ان کو وہاں سے اغوا بھی کیا گیا ہے، وہاں سے لے جایا بھی گیا ہے یرغمال بنا کر۔ تو یہ اطلاعات کتنی مصدقہ ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان آپ کو معلوم ہے کہ بہت لمبے عرصے سے ایک انفارمیشن کا بلیک ہول ہے، اور انفارمیشن وہاں سے صحیح پوری نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کو وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کرنے دی جاتی، اور جو انفارمیشن آتی ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ٹوٹی بھجی ہوئی آتی ہے، تو وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی انفارمیشن ٹکڑوں میں کچھ کہاں سے اور کچھ موقف جو اسٹیٹ کا موقف ہے وہ ایک خاص انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی امید یہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک یا رات گئے کوئی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر وہ کر دیں چودھری صاحب، اور اس میں پھر وہ اپنا موقف بیان کریں گے جو کہ اسٹیٹ کا موقف ہوگا، اور وہی پھر چلے گا۔ لیکن دوسری طرف سے انفارمیشن جو آزاد ذرائع ہیں وہاں سے انفارمیشن نہیں آتی ہے، اس لیے ہم بلوچستان کو انفارمیشن بلیک ہول کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بلوچستان کی خبر ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہے، اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، نہ اس کے سوشل ایشوز کے حوالے سے سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے گزشتہ ایک دہائی سے، خصوصاً 2015 کے بعد جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور اس میں جس طریقے سے شدت آئی ہے، آ، وہ اب کوئی عام سی بات نہیں رہ گئی۔ کہاں یہ لوگ پہاڑوں سے چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے آپریشن اس وقت تک سٹارٹ نہیں کیے تھے، اتنی ان کی فورس منظم نہیں تھی، لوگ بھی بہت تھوڑے تھے، اور ہمیں پی ٹی وی سے خبریں یہ ملتی تھی، ریڈیو پاکستان سے خبریں ملتی تھی کہ فراری جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں سے اتر آئے ہیں، اتنے فراری آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اسٹیٹ کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے، اور اس طرح کی خبریں ہمیں اسٹیٹ میڈیا دیتا رہا ہے انفارچونیٹلی، اور کچھ عرصے تک ہمیں پرائیویٹ آزاد میڈیا بھی یہی خبریں اس طرح کی دیتا رہا ہے۔ لیکن بعد میں کچھ عرصہ آیا تھا جس میں انفارمیشن ہمیں کچھ بلوچستان سے صحیح بھی ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن افسوس کی بات کہ اب تو یہ انفارمیشن ہمیں صحیح ملتی ہی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا سے ہی جو کچھ ملے سو ملے، اب اس پہ بھی ہم اس طریقے سے اندھا یقین نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیٹلی اگر حقل جو کہ بی ایل اے کا میڈیا ہے وہ انفارمیشن دے گا تو وہ اپنے موقف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا، اسی طریقے سے اگر اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ انفارمیشن ہوا تک پہنچے گی وہ بھی ایک ایگزیجریٹڈ فگر اپنے لحاظ سے وہ ہم تک بھیجیں گے، اپنی ایک اچھی تصویر بنا کے بھیجیں گے، لیکن صحیح پکچر جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ جو بھی آ رہی ہے وہ اس طریقے سے بٹس اینڈ پیسز میں آ رہی ہیں، اور ہمیں اس پر ہی جو ڈاٹس ہیں، نقطے ہیں، ان کو ملانا پڑتا اور پھر ایٹ دا اینڈ دیکھنا پڑتا کہ گراؤنڈ ریالٹی بلوچستان میں کیا ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹی جیسے میں نے کہا کہ انفارمیشن ہم تک ماضی میں غلطی آتی رہی ہے، اور آج ایکسپوز ہو گئی ہے گراؤنڈ ریالٹی
کہ وہاں پر حالات ناگفتہ بے ہے، اور جیسے سرفراز بگٹی صاحب کہتے رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر شاید دو جو کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا فتنۃ الہندوستان، ان کے لوگوں کو لقمہ اجل بنایا جاتا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے اندر، اور سمجھ لیں کہ تقریباً 600 سے زیادہ ایک سال، گزشتہ ایک سال کے اندر جو ہے ملیٹنٹس یا فتنۃ الہندوستان کے لوگ، ان کو لقمہ اجل بنایا گیا ہے۔ تو ایکسپوز ہو رہی ہے سچویشن آج کے ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی دن 12 شہروں کو انڈر سیج لیا گیا ہے، اور یہ ملیٹنٹس گلیوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، بینکوں کے اوپر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، نشانہ بنایا ہے، بینکوں کو توڑ پھوڑ کی ہے، اور سرکاری جو عمارتیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور وہاں سے اطلاعات مصدقہ یا غیر مصدقہ کہہ لیں ایسی آ رہی ہیں کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو، سرکاری جو لوگ ہیں ان کو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یرغمال بنا کے لے جایا گیا ہے۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بیسس پہ کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہم پر ان سورسز سے آ رہا ہے جس پہ ہم کسی حد تک یقین کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن، اس کو آپ حتمی نہ سمجھیے گا، کیونکہ انفارمیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ذرائع ایون کہ جو صحافی وہاں پر آن گراؤنڈ موجود ہے ان کے پاس بھی وہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئٹہ میں صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں اس میں بڑی تعداد میں لاشیں بھی لائی گئی ہیں، زخمیوں کو بھی لایا گیا، لیکن صحافیوں کو ہاسپٹل کے اندر نہیں گھسنے دیا جا رہا، اور کاؤنٹ نہیں بتائے جا رہے کہ ایکچوئل کاؤنٹ کیا ہے۔ کاؤنٹ بتا بھی دیں تو وہ ہم اس پر یقین اس لیے نہیں کر سکتے کہ ماضی میں بھی وہ صحیح کاؤنٹس ہم تک نہیں پہنچتے رہے۔ ایون کہ اسلام آباد میں جو نومبر میں 2024 میں جو واقعات ہوئے تھے ڈی چوک میں، وہاں پر کتنے لوگ مرے تھے، کتنے جاں بحق ہو گئے تھے، سیکیورٹی کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ انفارمیشن ہم تک صحیح نہیں پہنچی، کیونکہ پمز ہاسپٹل میں بھی ایسی سچویشن تھی کہ وہاں پر بھی، تو یہاں پر تو اسلام آباد میں انفارمیشن نہیں آنے دی جاتی، تو آپ بلوچستان یا کوئٹہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کیسے آپ تک صحیح پہنچے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن جو ہے وہ صحیح ابھی تک نہیں آ رہی۔ تو آپ بھی جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کراس چیک کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی انفارمیشن، چاہے وہ حقل کی طرف سے آ رہی ہے، چاہے وہ کسی اور میڈیا ذرائع کی طرف سے آ رہی ہے، یا پھر ان کے اسٹیٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہے، تو اس پہ آپ ایک شک کی نگاہ ضرور رکھیے۔ وہ انفارمیشن حتمی نہیں ہوگی، وہ انفارمیشن ٹوٹی پھوٹی ہوگی۔ صحیح انفارمیشن کیا ہے وہ شاید کچھ دن آنے کے بعد، یا شاید کچھ دن گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چل سکے۔ مجھے اسی بات پر ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، لیکن وہ ذرا رومانٹک شعر ہے، میں نہیں سنانا چاہ رہا، لیکن سچویشن اس وقت جو آن گراؤنڈ ہے وہ بہت گمبھیر ہے، اور ابھی تک اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اسکیٹرڈ کارروائیوں میں جو سچویشن ہے وہ ابھی تک انڈر کنٹرول نہیں آئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں پاکستان کے سابق جو سفیر ہیں، جو کہ بھارت میں بھی انہیں سرو کیا، جرمنی میں بھی سرو کیا، اور مختلف اور کنٹریز میں بھی سرو کیا، اور اسپوکس مین بھی کافی لمبے عرصے تک رہے ہیں فارن آفس کے، عبد الباسط صاحب، ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے، انگریزی میں ٹویٹ ہے، میں انگریزی کی بجائے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو سچویشن ہے بلوچستان کی وہ اب نارمل نہیں ہے، اس کو آپ اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے، اور اس کے لیے آپ کسی پٹے جو آئیڈیا ہے اس کے ذریعے چیزوں کو نارملائز نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی اس خطے میں ایسے اب واپس شاید نہیں آئے گی، یہ ان کے ٹویٹ کا مفہوم بھی ہے، اور امپورٹنٹ بات کر گئے ہیں۔ اس پر آئی تھنک اسٹیٹ کو بہت غور و خوض کرنا چاہیے، اور ہم کافی عرصے سے یہی بات کرتے ہیں کہ سچویشن جو بلوچستان میں ہے وہ اب بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنا فورسز کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا پس پشت ڈالیں، سچویشن ایسے اب کنٹرول نہیں ہوگی۔ سچویشن خیبر پختونخوا کے جو ابھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ تقریباً 25 سالوں سے صحیح نہیں ہوئی سچویشن، کنٹرول نہیں ہوئی چیزیں۔ اگر کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئی تھیں تو وہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے گئی تھیں، تو بلوچستان میں بھی ایک اسٹرانگ اور ایک مربوط طریقے سے ایک پولیٹیکل پروسیس اس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
ڈائلاگ کریں اور ہمارا ڈائلاگ بھی سنتے بھی رہیں اور دیکھتے بھی رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے کے بعد